السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ کافی ساری ڈیولپمنٹس ہیں اور سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، پہلگام واقعے کے بعد، پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد، اور اب سلسلہ مار گرائے جانے تک جا پہنچا ہے۔ پاکستان نے انڈیا کا ایک ڈرون مار گرایا ہے، اس پر بات کریں گے۔ پہلگام واقعے کے حوالے سے ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے، اس ویڈیو کو انڈین میڈیا کس طرح پیش کر رہا ہے، کس طرح مسلم ہندو فسادات کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر بات ہوگی، کیونکہ نریندر مودی کی نظر جو ہے وہ بہار کے انتخابات پر ہے، اور وہ بہار کے انتخابات اور اس سے آگے اپنے جو غیر مقبولیت ہے اس کو بڑھاوا دینے کے لیے وہ استعمال کرے گا ماضی کی طرح مسلم ہندو فسادات کو۔ انڈیا کے اندر راہل گاندھی نے مودی جی پر چڑھائی کی ہوئی ہے، خط لکھا ہے انہوں نے اپنے ملک کے پردھان منتری کو، کیا کہا ہے، کیا ڈیمانڈ کی ہے مودی نے، اس پر بات ہوگی۔ اور انڈیا میں جو سوچنے سمجھنے والے صحافی ہیں، جو انڈین صحافی ہیں، وہ اس ساری جو فوبیا ہے، یہ جو پاگل پن ہے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک سرپرائز ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ جنوری میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کے برعکس ہوا ہے، اور وہ ہے اپنا جسٹن ٹروڈو کی پارٹی کا جیتنا۔ کینیڈا میں لبرل پارٹی کی جیت کا اعلان کر دیا گیا کینیڈا میں۔ گزشتہ برس جنوری میں کہا جا رہا تھا کہ وہ تو بالکل ملیا میٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور کنزرویٹو پارٹی جو ہے وہ لینتھوں کے ساتھ اوپر جا رہی ہے۔ تو وہاں کیا ہوا، کیوں ایسا ہوا، اس پر بات ہوگی۔ اور کچھ ڈیولپمنٹس پاکستان کے اندر جو ہو رہی ہیں، ایک اپنا خبر بلوچستان سے ہے، افسوسناک خبر ہے، 7 لاشیں زیارت میں برآمد ہوئی ہیں۔ راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں سابق وزیر اعظم، وہ ڈسچارج کر دیے گئے، ایک مقدمہ تھا ان کو رینٹل پارک کا، وہ خارج کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک خبر لاہور سے ہے، ایک بچی کالج کی اپنا کالج میں گر کر ہلاک ہو گئی ہے، دوسری منزل سے گر کر۔ تو وہ کیا واقعہ ہے، اس پر بات ہوگی۔ آغاز ذرا میں کر لیتا ہوں صنم جاوید صاحبہ جو گرفتار ہوئی تھی، اور ان کے اوپر الزامات تو طرح طرح کے تھے۔ 9 مئی میں وہ براہ راست ملوث تھیں، ان کی ویڈیوز تھیں، لیکن بہرحال عدالتوں نے ان کو بری بھی کر دیا تھا، ریمانڈ کی اسٹیج پر ان کو بری کر دیا گیا تھا۔ پچھلے دنوں جب یہ پاکستان اور انڈیا کی ٹینشن شروع ہوئی پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد، انڈیا نے پاکستان پر طرح طرح کے الزامات عائد کرنا شروع کر دیے، جنگ کی باتیں ہوئیں، سنتاس معاہدہ ہم ختم کر دیں گے، ہم پاکستان کو بوند بوند کو ترسائیں گے، 24 کروڑ لوگوں کو مار دیں گے، اس طرح کی جب چیزیں چل رہی تھیں، اور پھر پاکستان نے بھی اپنے طور پر تیاریاں کر لی کہ اگر جنگ ہے تو پھر جنگ سے ہی، مذاکرات تو ہم تیار، غیر جانبدار تحقیقات کے لیے بھی ہم تیار ہیں تعاون کرنے کے لیے، اگر آپ نے جنگ کرنی ہے تو 100 بسم اللہ کر لیتے ہیں۔ اب اس میں جب بھی ملکوں کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو پھر اندرونی اختلافات اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں ہوتا، پھر بات کی جاتی ہے کہ بھئی ہم اس موقع پر ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ صنم جاوید صاحبہ کی گرفتاری ہوئی تو شوہر سمیت ان کو گرفتار کیا گیا۔ میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پر ان کا ایک پوڈ کاسٹ پڑا ہوا ہے جس میں وہ جس طرح کی باتیں کر رہی ہیں وہ افسوسناک ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جی فوج کے خلاف ہمارے دلوں میں جو نفرت ہے ہم ان کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں، ایسی باتیں جو میں نہیں کر سکتا۔ بس یعنی وہ کوٹ کرنا بھی وہ عجیب و غریب لگتا ہے کہ جی میرا تو دل کرتا ہے کہ میں خود ان کو ہاتھوں سے پکڑ کر جا کر انڈیا کے حوالے بارڈر کے اس پار چھوڑاؤں، لیکن ہماری مجبوری ہے جی، ہم دل سے ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اگر انڈیا نے جنگ کی ہم مجبوری میں ساتھ دیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں، کیونکہ جی 2.5 سال سے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، تو بعض اوقات جو ہے نا کچھ آپ کے پاس آپ کو تکلیف شاید آئی ہے، لیکن آپ اگر کور کمانڈر ہاؤس میں گھس جائیں گی تو آپ کو پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائے جائیں گے نا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اسٹڈی کریں پی ٹی آئی والے سندھ کی اس تحریک کو جو 8 مہینوں سے چل رہی ہے، اور کوئی تشدد نہیں ہوا، اور پرامن طریقے سے وہ تحریک کامیاب بھی ہوئی ہے، بغیر کسی رنگ، نسل، مذہب، پولیٹیکل ایفیلیشن کے۔ سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ تھے، کوئی اتحاد نہیں تھا، کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی، کوئی سینٹرل آرگنائزیشن ہو کہ ہم نے اس پلیٹ فارم سے اناؤنسمنٹ کرنی ہے۔ کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنے طور پر کر رہی ہے، کوئی کمپرس پارٹی اپنے طور پر احتجاج کر رہی تھی۔ کینالز کے ایشو پہ میں بات کر رہا ہوں، وکلا اپنے طور پر نکلے، لیکن اتنی
تحریک جس میں کوئی سینٹرل کمان کسی کے پاس نہیں تھی، اس کے باوجود وہ تحریک چلتی ہے، دھرنے ہوتے ہیں، 10 دن تک کراچی پورٹ پورے ملک سے ڈسکنیکٹ ہوتی ہے، پنجاب کو آنے والے راستے بند، کوئٹہ کو جانے والے راستے بند، اپنا KPK کو جانے والے راستے بند، سارے راستے بند. تو اس کے باوجود کہیں تشدد نہیں ہوتا. انجام کیا ہوتا ہے؟ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہو جاتی ہے. تحریک کو تشدد کے ذریعے ناکام بنانا ایک سازش ہوتی ہے، اور تشدد PTI نے خود شروع کیا. تو جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ 2.5 سال سے جو ہوا، تو بھائی آپ کو کس نے کہا تھا کہ عمران خان کے اریسٹ وارنٹ لے کر آنے والی پولیس جو ہے اس کے اوپر پیٹرول بم پھینکے 14 اور 15 مارچ کو، گولیاں چلائیں، گلیل چلائیں، پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا کر نہر میں پھینکیں، نو گو ایریا بنا دیں. آپ کہیں کہ یہ ڈان بیٹھا ہوا ہے عمران خان، اور پھر آپ 9 مئی کریں، فوجی تنصیبات پر حملے کریں. تو دنیا کی کوئی بھی ریاست یہ برداشت نہیں کرتی. جو کچھ لندن میں ہوا، جو کچھ پیرس میں ہوا، جو کچھ کیپٹل ہل پر ہوا، وہ تو الگ بات کہ اپنا ٹرمپ نے آ کر انہوں نے کیپٹل ہل حملے میں ملوث جن کو سزائیں ہوئی تھیں ان کی سزائیں معاف کر دیں، لیکن جو کچھ وہاں پر ہوا مہینوں میں سزائیں ہوئی. یہاں تو آپ خوش قسمت ہو کہ عدالتوں نے آپ کو غیر ضروری رعایت دے رکھی ہوئی ہے، تو اس پر آپ یہ اطراع رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ 2.5 سال میں ہوا ہے. تو بھائی ایسا کرو گے تو ایسا تو ہوگا. تو عجیب و غریب قسم کا نا آج بھی عمران خان کی جو تربیت ہے وہ قوم کو تقسیم کیے ہوئے ہے. خیر میں آگے بڑھتا ہوں جی. جو میں نے کہا کہ اب معاملہ جو ہے وہ پہنچ گیا ہوا ہے مار گرانے کی حد تک. خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جی پاکستان کی فوج نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی پر بھارتی کوڈ کاپٹر مار گیا. کوڈ کاپٹر یہ ڈرون جو ہوتا ہے، جو ڈرون کیمرہ لے کر جاسوسی کر رہا تھا، وہ جاسوس ڈرون تھا، وہ مار گرایا گیا ہے. اور سیکورٹی ذرائع کے مطابق بھمبر کے علاقے مناور سیکٹر میں دشمن نے کوڈ کاپٹر کے ذریعے جاسوسی کی کوشش کی، تاہم پاک فوج نے بھارتی کوڈ کاپٹر کو LOC پر فضائی حدود کی خلاف ورزی ناکام بناتے ہوئے مار گرایا ہے. اور پاک فوج نے بر وقت کارروائی کر کے دشمن کی اس مذموم کوشش کو ناکام بنایا. پاک فوج دشمن کے کسی بھی جارحیت کا فوری مؤثر جواب دینے کے لیے تیار ہے. یہ کہا گیا ہے جی ISPR کی جانب سے، پاک فوج کے بلکہ سیکورٹی ذرائع کی جانب سے، ISPR کی جانب سے نہیں. اچھا جب پہلگام حملہ جب ہو رہا تھا تو وہ بہت اوپر ایک مکان ہے، اپنا جگہ ہے، مقام ہے، جہاں تفریح مقام ہے، جہاں پر پیدل یا کھچروں اور گھوڑوں کے ذریعے جایا جا سکتا ہے. تو وہاں پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس وقت حملہ ہو رہا تھا. زپ لائن کے اوپر ایک نوجوان اپنا سیلفی سٹک کے ساتھ ویڈیو بناتا ہے. زپ لائن کا جو لانچنگ پیڈ ہوتا ہے جہاں سے زپ لائن آپ بیٹھتے ہیں، وہاں پر جب وہ بیٹھ رہا ہوتا ہے تو، اور جب اس کو نیچے زپ لائن کے لیے چھوڑا جاتا ہے تو زپ لائن آپریٹر جو ہے وہ کچھ آوازیں آتی ہیں فائرنگ کی، اور زپ لائن آپریٹر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے. اب اللہ اکبر ظاہر ہے ہمارے یہاں تو کسی کوئی بری خبر سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کسی کی موت کی خبر ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ اکبر، بندہ ایک اللہ کو یاد کرتا ہے. میں دیکھ رہا تھا کل آج تک ٹی وی، اسی ویڈیو کو چلا کے کہہ رہا تھا کہ جب یہ حملہ ہو رہا تھا تو یہ اللہ اکبر دھارمک نعرے لگا رہا تھا. زپ لائنر جو آپریٹر ہے زپ لائن کا، یہ ملوث تھا، اس کو پتہ تھا کہ حملہ ہونے والا ہے، تو حملہ ہونے سے پہلے وہ اللہ اکبر کہتا ہے، اور جب زپ لائن پر وہ نوجوان آگے جاتا ہے تو فائرنگ کی آواز آتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. پھر وہ نوجوان کو بھی بعد میں اس کا انٹرویو بھی شامل کیا جاتا ہے کہ جی وہ بتاتا ہے کہ جی میں تو مجھ سے پہلے جتنے تھے اس پر تو اس نے اللہ اکبر نہیں کہا تھا، مجھے چھوڑتے ہوئے اللہ اکبر کہا. تو بھی اس کو فائرنگ کی آواز آ گئی تھی، فائرنگ کی آواز آ گئی، اللہ اکبر، وہ اللہ سے پناہ مانگ رہا تھا. اللہ اکبر کا نعرہ جو ہوتا ہے اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے کیا جاتا ہے. حملہ کرنے کے لیے نعرہ تکبیر بلند کیا جاتا ہے، اس کے بعد جواب میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سارے قصے کو ایک ہندو مسلم فساد میں جو ہے وہ ڈھالنے کے لیے، اور مودی کی جو وہ اپنا سیاست ہے نفرت کی، خونی سیاست، اس کو پروان چڑھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. میں سن رہا تھا دھروو راٹھی بہت بڑا انڈین ولاگر ہے اور حقائق کے اوپر بات کرتا ہے، میں اس کا ولاگ سن رہا تھا، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی جو ایکتا کی بات کرنے والوں کے اوپر BJP بھاجپا اور RSS والے چڑھ دوڑتے ہیں، یعنی
بھارتی ایکتا یعنی ایک بھارت ایک انڈیا بغیر کسی رنگ نسل مذہب کے فرق کے، جب یہ نعرہ لگاتے ہیں تو وہ غصہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو دلتوں سے نفرت ہے، ان کو مسلمانوں سے نفرت ہے، ان کو دیگر اقلیتوں سے نفرت ہے۔ لہٰذا وہ جو بی جے پی ہے یا آر ایس ایس یا مودی جو ہیں وہ اس نفرت کو بیچتے ہیں، ہندوؤں کو ڈراتے ہیں مسلمانوں سے، مسلمانوں کو ڈراتے ہیں ہندوؤں سے۔ یہ دھرو راٹھی کہہ رہے ہیں۔ تو پھر وہ جو انڈین میڈیا، جو گودی میڈیا جس کو کہتے ہیں، وہ اس سانحے کو، اس حادثے کو ایک اینٹی ہندو حملہ اور پھر انڈیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے دہشت گردی کرنے والے مسلمان ہوں، لیکن اس سے دلی میں بیٹھے ہوئے، آگرہ میں بیٹھے ہوئے، احمد آباد میں بیٹھے ہوئے، اپنا جے پور میں بیٹھے ہوئے، یو پی سی پی میں بیٹھے ہوئے مسلمان کا کیا تعلق؟ لیکن اس کے ساتھ جوڑ کے پراپر ایک کمیونل نفرت پھیلا کے مودی اس کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، بہار میں استعمال کریں گے اس کو۔ اور یہ انڈیا کے اندر، اور راہل گاندھی جو کانگریس کے سربراہ ہیں، نیتا ہیں کانگریس کے، انہوں نے جو الیکشن تھے بھارت میں، اس میں انہوں نے انڈیا یاترا جو کی تھی، جس میں ایک انڈیا، متحد انڈیا کی بات کی تھی، اور اس میں انہوں نے مودی کی جو نفرت کی سیاست تھی اس کا نعرہ، اس کے اگینسٹ نعرہ بلند کر کے وہ میدان میں اترے تھے، اور انہوں نے اچھا خاصا ڈینٹ ڈالا تھا۔ اب کی بار 400 پار کے نعرے کو تو اڑا دیا تھا نا راہل گاندھی نے۔ تو اب راہل گاندھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مسلم ہندو فسادات کروانے کی ایک اور سازش، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پاکستان نے کیا تو ہم اس کے ساتھ نبڑ لیں گے، لیکن اس کو استعمال کیوں کر رہے ہیں مسلم ہندو فسادات کے لیے؟ اب راہل نے خط لکھا ہے مودی کو کہ جی آپ اپنا اجلاس بلائیں لوک سبھا کا، اور جوائنٹ سیشن بلائیں، یعنی وہاں کی قومی اسمبلی اور وہاں کے سینٹ کی، وہاں بتائیں کہ کیا ہوا ہے، ثبوت تک کہ وہاں پر کہ کس نے کیا، کیسے کیا ہے، کیونکہ سوال تو سیکیورٹی اپنا اس کے اوپر بھی اٹھ رہے ہیں نا وہاں پر، اور جواب نہیں ہے مودی کے پاس اس کا۔ خیر، یہ تو انڈیا کے معاملات تھے، اور انڈیا کے ساتھ کچھ ویزاؤں کے معاملات، لوگ جو وہاں سے آ رہے ہیں ان کو، اور خاص طور پر پاکستانی جو سفارتی عملہ ہے ان کے ساتھ اٹاری پر ناروا سلوک کیا گیا۔ یہ ہو گیا جی انڈیا کا معاملہ۔ اور ایک کچھ لوکل ہمارے معاملات ہیں، اس پر میں بات کروں گا۔ ایک تو سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب سمیت کئی ملزمان جن کے اوپر رینٹل پاور کے مقدمات بنے تھے، افتخار چودھری نے سو موٹو لیتے ہوئے مقدمات بنوائے تھے۔ نواز شریف صاحب بدقسمتی سے اس وقت کی حکومت اس سارے معاملے کو انہوں نے ہوا دی تھی، اور اس وقت بلکہ اپنی حکومت، پیپلز پارٹی حکومت کے اپنے وزیر تھے فیصل صالح حیات، انہوں نے بھی جا کر عدالت میں مقدمہ کیا تھا۔ اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ رینٹل پاور جن شرائط پر لائے جا رہے تھے ان سے کہیں زیادہ کڑی شرائط پر پھر آئی پی پیز آئی واپس، تو بجلی اور مہنگی ہو گئی۔ تو بہرحال تو وہ یہ ہوا کہ ان کے اوپر مقدمات بنے تھے، لیکن کارکیشپ ریفرنس سے راجہ پرویز اشرف سمیت 11 ملزمان کو نیب نے ڈسچارج کر لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اب آپ ڈسچارج کر رہے ہو تو مقدمات بنائے کیوں تھے؟ یا تو اب آپ سیاسی طور پر استعمال ہو رہے ہو، یا تب آپ سیاسی طور پر استعمال ہوئے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ راجہ صاحب بالکل نیٹ اینڈ کلین ہوں گے، لیکن اگر مقدمہ ٹھیک ہے تو واپس کیوں ہو رہا ہے؟ اور اگر مقدمہ غلط تھا تو بنا کیوں؟ یہ سوال تو ہمیں کرنا چاہیے نا، چاہے نواز شریف کے مقدمات ختم ہو رہے ہیں، چاہے شہباز شریف کے ہو رہے ہیں، چاہے کسی کے بھی ہو رہے ہیں۔ اگر مقدمات غلط تھے تو آج جو مقدمات واپس لے رہے ہیں ان کے خلاف تو کوئی ایکشن ہونا چاہیے نا، کہ اپنی پگڑی کیوں اچھالی؟ راجہ پرویز اشرف کا نام پڑ گیا راجہ رینٹل، آپ نے پگڑیاں اچھالی، تو ان سے تو کوئی حساب کتاب لے، قومی اسمبلی میں بلائیں ان کو، بلائیں سینٹ میں ان کو، کہیں کہ یا تو مقدمہ جھوٹا تھا تو کیوں بنایا، اور مقدمہ اگر سچا تھا تو واپس کیوں لے رہے ہو؟ راجہ صاحب کہیں کہ آئیں میرے اوپر ثابت کریں، مجھے خود کہیں راجہ صاحب بھی، بلائیں ان کو۔ اچھا جی، اب ایک اور معاملہ، لاہور کے ایک نجی کالج میں پہلی منزل پر، میں نے پہلے دوسری منزل پر کہا تھا، پہلی منزل سے 21 سالہ طالبہ جو ہیں وہ گر کر فوت ہو گئی ہیں، انتقال کر گئی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جی طالبہ کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی، چکر آنے کی وجہ سے وہ گری ہیں، لائبریری سے گری ہیں، اور ان کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکیں۔ یہ کہا جا رہا ہے اپنا خبر کے مطابق۔ بلوچستان سے جو افسوسناک خبر ہے، زیارت کے علاقے میں 7 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔
ضلع انتظامیہ کے مطابق زیارت کے علاقے 34 سے 7 افراد کی لاشیں ملی، جنہیں فوری طور پر ڈسٹرکٹ اسپتال زیارت منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ان کی شناخت کی جائے گی۔ اب یہ لاشیں ملنے کے بعد مقامی لوگ جو ہیں انہوں نے احتجاج شروع کر دیا ہے، کیونکہ مسخ شدہ لاشیں ملنا بلوچستان سے یہ بہت پرانا جو ہے وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اس پر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جی لوگ جو لاپتہ کیے جاتے ہیں ان کی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں، تو شاید اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر احتجاج بھی لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب آخری جو چیز ہے وہ ہے کینیڈا سے، اور کینیڈا میں عام انتخابات میں لبرل پارٹی کی جانب سے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کے بعد کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے انتخابات میں اپنی پارٹی کی کامیابی کا اعلان کر دیا ہے، کینیڈا اپنا لبرل پارٹی کی، اور کینیڈا کے پارلیمنٹ انتخابات میں ووٹنگ ہوئی صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک۔ تو جو نتائج آ رہے ہیں اس کے مطابق لیبر پارٹی کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور لیکن ابھی بھی ان کو حکومت بنانے کے لیے اتحادیوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو جو سرپرائزنگ بات ہے، جو اچنبھے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ لبرل پارٹی جو جنوری میں بالکل نیچے چلی گئی تھی، اور کنزرویٹو پارٹی جو ہے وہ لینتھوں کے ساتھ اوپر جا رہی تھی، ڈبل ڈیجٹ میں سرویز بتا رہے تھے کہ جی وہ اوپر ہے، اور امکانات یہ تھے کہ انتخابات وہ جیت جائیں گے، اور لبرل پارٹی کو بدترین شکست ہوگی، تو لہٰذا اسٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا، پیچھے ہٹنا پڑا اس وقت کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو۔ لیکن بھلا ہو ٹرمپ کا، ٹرمپ نے آتے ہی ایسی دھمکیاں لگائیں جس کا جواب بھی دھمکی میں دیا گیا، جس زبان میں ٹرمپ بولتے تھے اس جواب میں کینیڈا نے جواب دیا، کینیڈا کی حکومت نے۔ تو پھر لبرلز جو ہے وہ اپنی مقبولیت انہوں نے برقرار رکھ دی، بحال کر دی، اور وہ جو شکست کھا سکتے تھے وہ جیت گئے، اب وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، اور کنزرویٹو پارٹی جن کی حکومت یقینی تھی وہ نمبر 2 پر رہے، یعنی وہ حکومت بناتے رہ گئے۔ تو یہ ٹرمپ کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے دوبارہ لبرلز کو ایک اور موقع دلوایا ہے کینیڈین عوام سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔